علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد شراز، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی، کیا؟ ہمیں کہانی تو سنائیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ آج بچوں کے الفضل سے آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ آج کی کہانی ہے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بچپن کے متعلق۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ دادی جان کا آنگن۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بچپن کے متعلق۔ موسم چند روز سے شدید گرم رہنے کے بعد آج بہت بارش ہوئی۔ بچے جو گرمی سے انتہائی گھبرا گئے تھے، آج بارش میں خوب نہانے کے بعد اب گرما گرم پکوڑوں اور چائے کا لطف لے رہے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی پکوڑے پسند ہیں نا؟ جی۔ باہر ابھی بھی بارش جاری تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادلوں کی گھن گرج بھی سنائی دے رہی تھی، یعنی بادلوں میں سے آواز بھی آ رہی تھی جیسے لائٹننگ کی آواز آتی ہے نا۔ دادی جان بھی موسم انجوائے کر رہی تھیں۔ اس پہ محمود کہتا ہے، دادی جان خاقان کے جانے سے بہت اداسی ہو رہی ہے، میں تو ان چھٹیوں میں اس سے خوب کھیلا تھا۔ دادی جان کہتی ہیں، اس کی بھی تو چھٹیاں ختم ہو گئیں، آپ سنائیں اسکول کیسا گزر رہا ہے؟ محمود کہتا ہے، بہت اچھا دادی جان، آج آپ ہمیں کون سی کہانی سنائیں گی؟ اس پہ احمد جلدی سے بتاتا ہے۔ احمد کہتا ہے، دادی جان نے آج ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے پاکیزہ بچپن کے بارے میں بتانا ہے۔ دادی جان کہتی ہیں، بہت خوب، میں نے بھی اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، گڑیا میری ڈائری پکڑائیں۔ دادی جان ڈائری کھولتے ہوئے بولی، ماہرہ آگے سے آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے تھوڑا سا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا نام مرزا ناصر احمد ہے۔ آپ 16 نومبر 1909 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ شاباش، یا آپ آگے پڑھ دیں۔ آپ کی تربیت جی حضرت اماں جان کے مبارک ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم آپ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضرت اماں جان آپ کو بچپن میں اکثر یحییٰ کہا کرتی تھی۔ جی، حضرت اماں جان آپ رحمہ اللہ کو بچپن میں اکثر یحییٰ کہا کرتی تھیں۔ اس پہ احمد پوچھتا ہے، دادی جان وہ ایسا کیوں کہتی تھیں؟ دادی جان کہتی ہیں، اس لیے کہ حضرت اماں جان کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارک احمد کے بدلے میں عطا فرمایا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت مرزا مبارک احمد کی وفات بہت بچپن میں ہو گئی تھی، تو مرزا مبارک احمد جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے جب وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر جب یہ حضرت مسلح موعود کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت مرزا ناصر احمد، تو وہ حضرت اماں جان کے پاس رہے، تو اس لیے حضرت اماں جان کہتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھیں اور ان کو یحییٰ کہتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت اماں جان نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور چھوٹی عمر سے ہی حضرت اماں جان کی مبارک گود آپ کو میسر آ گئی۔ اس بارے میں حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت اماں جان جن کے پاس میں رہا، اکثر اوقات ضرورت کے وقت ہمیں زمین پر سلا دیتی تھیں۔ صبح اٹھتے ہی سلام کرنے کی عادت اماں جان نے ڈالی تھی۔ نماز کا وقت ہوتا تو وضو کروا کر نماز کے لیے بھیج دیتی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھلواتی تھیں۔ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتی تھیں، ساتھ میں بھی پڑھتا تھا۔ تو کتنی اچھی اچھی چیزیں حضرت اماں جان نے سکھائی تھی نا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو۔ جی۔ آگے ہے کہ اسکول جانے لگا تو فرمایا، اسکول سے سیدھے گھر آنا، اسکول سے آتے ہی سلام کرنا اور ہاتھ دھلوانا آپ کا پہلا کام ہوتا تھا۔ عصر کے بعد کھیلنے کے لیے بھیجتیں، لیکن حکم تھا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ، اور پھر مغرب کے بعد کہیں بھی جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ بڑے ہو کر کوئی ضروری جماعتی کام ہوتا تو نکل سکتا تھا، لیکن کسی اپنے کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گڑیا اس پہ کہتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی شفقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تربیت کی خاطر حضرت اماں جان سختی بھی کیا کرتی تھیں۔
اسی لیے ہمیں بھی امی جان سے ہماری غلطی پر ڈانٹ پڑتی ہے۔ دادی جان کہتی ہیں جی بیٹا بالکل، ماں کی سختی میں بے پناہ پیار بھی چھپا ہوتا ہے، اور سختی کا مقصد بچوں کی بہترین تربیت کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرہ قرآن کریم ختم ہونے پر آپ کی آمین منعقد ہوئی۔ ناظرہ کے بعد 17 اپریل 1922 کو 13 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، یعنی مکمل قرآن مجید یاد کر لیا تھا ماشاءاللہ۔ اس پر محمود کیا کہتا ہے؟ اور بھی کوئی واقعہ سنائے؟ جی، تو دادی جان جب آپ قرآن کریم حفظ کر رہے تھے اور ساتھ دوسری تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے تو حضرت اماں جان فکر مند ہوئیں کہ آپ کہیں خاندان کے دوسرے بچوں سے تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت اماں جان کے پاس محمد احمد، منصور احمد اور ناصر احمد تینوں بیٹھے تھے، یعنی خاندان کے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اماں جان کے پاس۔ میں بھی تھی۔ بچوں نے بات کی کہ شاید حساب یا انگریزی ناصر احمد کو نہیں آتا، ہمیں زیادہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ناصر، کیونکہ حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث اس وقت قرآن مجید حفظ کر رہے تھے نا، تو اسکول کی تعلیم پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے تھے، تو بچوں نے کہا کہ ہمیں میتھس اور انگلش زیادہ آتا ہے۔ اتنے میں بھائی جان یعنی حضرت مسلم موعود تشریف لائے۔ حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے ابو تھے نا، تو جب وہ آئے تو حضرت اماں جان نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود سے فرمایا کہ آپ قرآن شریف ضرور حفظ کروائیں، مگر ساتھ دوسری پڑھائی کا بھی انتظام کریں، یہ نہ ہو کہ کہیں ناصر دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائے۔ اس پر حضرت مسلم موعود نے انہیں تسلی دلائی کہ آپ اس کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں، ایک دن یہ سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ۔ احمد کہتا ہے اور بھی کوئی واقعہ سنائیں؟ دادی جان آپ کا بچپن کا ایک واقعہ جو خود آپ کو بہت پیارا لگتا تھا۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بہت چھوٹا تھا، مسجد اقصیٰ میں عشاء کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن نماز کے لیے نیچے اترا تو عین اس وقت مدرسہ احمدیہ کے طلباء کی لائن نماز کے لیے جا رہی تھی۔ تو قادیان میں جب آپ چھوٹے سے تھے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جاتے تھے، تو ایک دن جب آپ نیچے گئے تو جو اسکول تھا نا اس قادیان میں مدرسہ احمدیہ، وہاں سے سارے بچے لائن بنا کے نماز کے لیے جا رہے تھے اور اندھیرا تھا۔ خیر لائن میں شامل ہو گیا، یعنی حضور لائن میں شامل ہو گئے۔ میرا پاؤں ایک طالب علم کے سلیپر پر لگا۔ وہ سمجھا کہ کوئی لڑکا اس سے شرارت کر رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑا اور مجھے ایک چپیڑ لگا دی۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس کے سامنے ہو گیا تو بہرحال اس کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ آپ خاندان مسیح موعود کسی فرد کو ماریں تو آپ کو شرمندہ ہوں گے نا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کون اندھیرا تھا۔ اس خیال سے میں ایک طرف ہو گیا۔ جب 15-20 بچے گزر گئے تب میں دوبارہ لائن میں داخل ہوا تاکہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس پر گڑیا کیا کہتی ہے؟ ہائے اللہ، اس بچے کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جی دادی جان پتہ کیسے لگتا، آپ نے اس پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ محمد شیراز آپ بتائیں گے کہ اس کے بعد محمود کیا کہتا ہے؟ اور کیا کرتے تھے بچپن میں؟ کیا آپ کو گیمز کا شوق تھا؟ جی محمود پوچھتا ہے کہ اور کیا کرتے تھے بچپن میں، کیا آپ کو گیمز کا شوق تھا؟ تو اس پہ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ رحمہ اللہ کھیلوں میں بھی باقاعدہ حصہ لیتے تھے۔ آپ نے ہاکی، فٹ بال، میرو ڈبہ، گلی ڈنڈا اور کلائی پکڑنا جیسی کھیلیں کھیلی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سیر اور شکار کا بھی شوق تھا، پھر تیراکی بھی کرتے تھے۔ کسی کو پتہ ہے تیراکی کیا ہوتی ہے؟ سوئمنگ۔ جی آپ کو گھڑ سواری کا بھی شوق تھا، یعنی ہارس رائڈنگ کا۔ ایک بار گھوڑے سے گرے اور کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انتہائی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ گڑیا کہتی ہے دادی جان کیا خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ بھی جلسے میں ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں جی بیٹا بالکل، بلکہ آپ تو بہت لمبی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں
کہ ہم نے بچپن میں یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری چند گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیں گی. فیو آورس کے لیے ڈیوٹی نہیں دیتے تھے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ تم 5 گھنٹے کام کرو اور باقی وقت تم آزاد ہو. ہم صبح سویرے جاتے تھے اور رات کو 10 بجے 11 بجے گھر واپس آتے تھے. فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ ماموں جان یعنی حضرت میر اسحاق صاحب کہتے تھے کہ اب تم تھک گئے ہوگے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب تم جاؤ. لیکن ہمارا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ دفتر میں بیٹھے رہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے جو کام ملتا ہے وہ کرتے رہیں. اس پہ احمد کہتا ہے جی دادی جان جلسے اور چائے والا واقعہ بھی آپ نے سنایا تھا. محمود کہتا ہے جی مجھے بھی یاد ہے وہ. شکریہ دادی جان، آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں سنائی ہیں. دادی جان کہتی ہیں چلیں اب نماز کی تیاری کریں. بچے جی دادی جان کہہ کر وضو کرنے چلے جاتے ہیں. اور یہ تحریر ہمیں در سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھیجی ہے. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی کہانی؟ بہت اچھی. بہت اچھی. بہت اچھی لگی جی. انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی کہانی. انشاءاللہ دادی جان کے اگلے آنگن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خدا حافظ.